ایک مسئلہ جو ہے عورتوں کے متعلق ہے، کیونکہ میں نے بھی کہا کہ عورتوں کا دین سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہماری مائیں صحیح طریقے سے دین پر آ جائیں گی تو ہماری ماں کی گود سے جو ہے صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم اور ایسے اللہ کے نیک بندے پیدا ہوں گے جو کل جا کر جو ہے دین اسلام کے کو پھیلانے والے بنیں گے، اور اسلام کو تقویت پہنچانے والے ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنے صحیح مسئلے سے اپنے گھر کے عورتوں کو واقف نہیں کرایا، واقفیت نہیں کرائی، اور ان کو صحیح مسئلہ صحیح دین ان تک نہیں پہنچایا، تو آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مجرا کرنے والے اور ناچ گانے کرنے والے اور رقص کرنے والے، انسٹاگرام پر نہ جانے بیہودہ قسم کے اپنے جسم کی نمائش کرنے والے بچے اور بچیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور ان کو کوئی روکنے ٹوکنے تک والا نہیں ہے۔ میں نے باضابطہ یہاں تک لوگوں کو دیکھا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے وہ ڈانس کو جو ہے اسٹیٹس لگا رہے ہیں فخریہ طور پر کہ ہماری بچی جو ہے اس طریقے سے ڈانس کر رہی ہے، اتنے اچھے طریقے سے اس کو ڈانس کرنا آتا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، کتنی بڑی بات ہے کہ ہماری بچی یا ہمارے بچے ناچ رہے ہیں، رقص و سرور کر رہے ہیں، گانا بجانا کر رہے ہیں، اور ہم اس کو فخریہ طور پر جو ہے اسٹیٹس پر ڈال رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اس دنیا سے اپنی امت سے جو ہے گانے بجانے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک طرف نبی کا قول یہ ہے کہ میں گانے بجانے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور ایک طرف ہمارا ایمان کا یہ تقاضا ہے، ہمارا ایمان اس بات کا گوارا بھی نہیں کرتا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کا ڈانس، اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ڈانس اور ناچ گانا جو ہے اسٹیٹس میں بطور فخر لگا رہے ہیں، تو یہ نہایت جو ہے صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ ایسا کرنا بالکل ایک مناسب ایک مسلمان کے شان کے خلاف ہے کہ نبی کا قول تو یہ ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں گانا بجانا کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچیوں کا ڈانس جو ہے رقص و سرور جو ہے ہم جو ہے اپنے اسٹیٹس پہ ڈال رہے ہیں۔ یہ غلط بات ہے اس طریقے سے، کیونکہ اگر ابھی وہ بچی ہے، بعد میں وہ بڑی ہوں گی اور پھر بڑی ہو کر پھر وہی انسٹاگرام پہ رقص و سرور کرے گی، اور اگر ہم ابھی نہیں روک پا رہے ہیں تو کل جا کر بھی ہم انہیں روک نہیں پائیں گے، اور روکنے کی کوشش کریں گے تو حال یہ ہوگا کہ وہ اسلام سے پھر جائیں گے، اور لوگ پھر رہے ہیں۔ کئی ایسا معاملہ پیش آ چکا ہے، کئی ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں کہ گھر والوں نے کہا کہ ایسا مت کرو تو اس نے اسلام چھوڑ دیا، ایمان کی دولت سے وہ محروم ہو گئے۔ وجہ یہی تھی کہ وہ بچی تھی، چھوٹی بچی تھی، تو اسے ہم نے نہیں روکا، اس وقت ہم نے اسے نہیں ٹوکا، اور اس وقت نہ ٹوکنے کے بنا پر آج یہ حال ہو چکا کہ وہ انسٹاگرام پر اپنے بدن کی نمائش کر رہی ہے، اور اگر ہم ٹوک رہے ہیں تو ایمان اس سے جو ہے پھر جا رہی ہے۔ تو ایسے حالات پیش آنے والے ہیں، اسی وجہ سے خاص طور سے بچیوں کو جو ہے ان سب چیزوں سے روکنا ہے۔ روکے گا کون؟ ہماری گھر کی مائیں، اور وہ روکیں گی کب؟ جب ہمارے شریعت کی باتیں، دین کی باتیں ان تک پہنچے گی۔ دین کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جب ان کو واقفیت ہوگی، تب جا کر وہ اپنی بچیوں کو صحیح تربیت کر پائیں گی، ورنہ جو ہے وہی حال ہوگا کہ ہم تو ڈوبے صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے ہم، کہ ان کو خود دین معلوم نہیں اور پھر اپنے بچوں کو کس طریقے سے دین سکھائیں گے۔ تو یہ نہایت یہ ہے، چونکہ عورتوں کا معاملہ نہایت المناک ہے کہ عورت جو ہے 4 مرد کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ آپ سبھی جانتے ہیں ساری باتیں، کون کون سے مرد ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے عورتوں کو دینی مسائل سے واقفیت کرانا، دینی باتیں بتانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو ان کے سامنے کھول کر بیان کرنا، کھول کر بیان کرنا، اور اپنے گھر میں تعلیم کرانا، اپنے گھر کے لوگوں کو دین سے روشناس کرانا، یہ نہایت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ 1-2 مسائل نماز کے متعلق عورتوں کو بھی بتا دوں، کیونکہ میں نے بہت ساری عورتوں کو، خاص طور سے اپنے گھر کی عورتوں کو میں نے دیکھا، اسی وقت ان کو ٹوکا کہ ایسے اگر کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو نماز پڑھتی ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتی ہے، لیکن صحیح مسئلہ نہیں معلوم ہونے کے بنا پر ان کی نماز ادھوری ہوتی ہے، اور نماز جو ہے جو ثواب ملنا ہوتا ہے وہ ثواب نہیں مل پاتا۔ مسئلہ کیا ہے کہ عورتیں جب نماز پڑھتی ہیں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے کہا کہ آپ جا کر دیکھ لیں، اس ویڈیو میں جو ہے عورتوں کا سطر کے بارے میں بتایا گیا کہ عورتوں کی سطر کہاں سے کہاں تک ہے۔ بہرحال میں اس بات کو پھر دوہرا دیتا ہوں کہ عورتوں کی سطر جو ہے دونوں یہ دونوں گٹا، چہرہ اور ٹخنا سے نیچے والا حصہ چھوڑ کر جو ہے سارا کا سارا بدن جو ہے سطر میں داخل ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کو نماز میں چھپانا فرض ہے۔ میں نے دیکھا عورتوں کو کہ وہ جب نماز پڑھتی ہیں تو ان کا سوٹ یہاں تک ہوتا ہے، سوٹ یہاں تک ہوتا ہے یا پھر یہاں تک ہوتا ہے، جہاں تک بھی ہو، لیکن یہاں تک نہیں ہوتا۔ میں نے جتنے گھر کے عورتوں کو دیکھا تو ان کا سوٹ یا تو یہاں تک ہوگا یا یہاں تک ہوگا، یہاں تک ہوگا۔ یہ والا حصہ جو ہے
وہ سوٹ کے کپڑے سے چھپا ہوا نہیں ہوتا، اور وہ جب دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھتی ہیں تو جب وہ سینے پہ ہاتھ رکھتی ہیں اس طریقے سے، تب تو یہ والا حصہ نظر نہیں آتا، لیکن جیسے ہی وہ رکوع میں جاتی تو یہ والا حصہ جو ہے وہ رکوع میں نظر آنے لگتا ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی بھی سطر، صرف یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، پورے بدن میں اس کو چھوڑ کر پورے بدن میں کوئی بھی سطر کا حصہ اگر کسی رکن میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر، مثال کے طور پر میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ یہاں تک مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، یہاں تک اگر عورت جو ہے سوٹ پہنی ہوئی ہے اور یہ والا حصہ کھلا ہوا ہے، عورت رکوع میں گئی تو یہ والا حصہ کھلا ہے، دوپٹہ نے اس کو جو ہے ڈھانک نہیں سکا دوپٹہ اس کو، تو یہ والا حصہ جو ہے اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر رکوع میں کھلا رہا تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ مسئلے کو پھر میں دہرا رہا ہوں کہ اگر نماز میں کوئی بھی سطر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر اگر کسی رکن میں، رکوع میں، سجدے میں یا قاعدہ میں یا پھر قیام میں اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر اگر کوئی سطر جو ہے کھلا رہ گیا تو اس کی نماز اسی وقت ختم ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوگی، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن کھلتے کے ساتھ اگر جیسے مثال کے طور پر رکوع میں گئی، نظر پڑ گئی کہ ہاں میرا سطر کھل رہا ہے، فوراً ڈھک لی، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر سے پہلے ہی اس کو ڈھک لیا، تو نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میں نے بعض عورتوں کو دیکھا کہ بال جب نماز پڑھتی ہیں تو بال بھی نظر آتا ہے، بال کو یہ حکم ہے کہ بال بھی پردہ ہے، بال بھی سطر میں آتا ہے، اسی وجہ سے اگر نماز کی حالت میں جو ہے بال نظر آنے لگے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ اس کی نماز جو ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر اگر بال نظر آ گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ تھا عورتوں کے متعلق، اور مردوں کے نماز کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ مسئلہ جو تھا یہ عورتوں کے متعلق تھا، کیونکہ مرد تو ہے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ان کا تعلق علماء سے ہوتا ہے، ائمہ کرام سے ہوتا ہے، دین کے جاننے والوں سے ہوتا ہے، تو وہ اس کے ذریعے جو ہے ان کو مسائل معلوم ہو ہی جاتے ہیں، لیکن ہماری گھر کی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ان سب چیزوں سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یقین بالیقین اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر ہم اس ویڈیو کو جو ہے اپنے گھر والوں تک، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنے گھر کی عورتوں تک اگر اس کو پہنچائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں اجر دے گا، اس کا ثواب دے گا، کیونکہ اگر ان کی نماز درست ہوگی، اگر ان کا قرآن درست ہوگا، اگر ان کے دینی مسائل حل ہوں گے تو جو ان کو ثواب ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ثواب ہوگا۔ اسی وجہ سے اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں، اگر ہمارے آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ سے بھی اس چیز کو شیئر کریں کہ دینی مسائل کا سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ کتنا فرض ہے؟ بتایا کہ اتنا فرض ہے جس سے دین، نماز، روزہ، زکوٰۃ یعنی دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا جاننا، وہ جاننا نہایت ضروری ہے، اتنا جاننا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ہماری کتنی ایسی عورتیں ہیں جو نماز کے متعلق کچھ مسئلے نہیں جانتے، بس اللہ اللہ کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے میرے بزرگوں دوستوں، دینی مسائل کا سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کریں، اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ بس انہی تمام مسائل کی باتوں پر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، ایک نئے مسئلے کے ساتھ، ایک نئے اغلاط جو عوام میں غلطیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اس کے ساتھ انشاءاللہ پھر ان غلطیوں کا ازالہ کیا جائے گا اور مسئلے کی وضاحت کی جائے گی۔ بس اسی بات پر میں جو ہے انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔